اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمتوں کا جگہ جگہ ذکر فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک ہوتی ہیں انسان کی طبیعت کی مجبوریاں اور طبیعت کی ضرورتیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہماری طبیعت کی ضروریات تھیں اور جن چیزوں کی ہمیں حاجت تھی وہ ساری چیزیں دے کے ہمارے رسول کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ انسان جب تھوڑا سا کسی چیز کی اصل سے ہٹتا ہے، جس چیز کی اسے ضرورت ہوتی ہے اس چیز کے علاوہ چیزوں کو استعمال کرتا ہے، اگرچہ وہ چیزیں درست بھی ہوں۔ مثلاً اگر آدمی کوئی زیادہ ہی مرچ مسالہ کھانے لگے، روز فاسٹ فوڈ کھانے لگے، جائز تو ہے کھانا، لیکن وہ روز کھائے گا تو صحت بگڑ جائے گی۔ اس کو غذا کی ضرورت ہے، لیکن غذا بھی تو وہ ہونی چاہیے نا جو اس کی صحت کے لیے ٹھیک ہو۔ اگر اس کی صحت کے لیے ٹھیک ہی نہیں ہے وہ غذا تو وہ نقصان دینے لگے گی۔ بہت سارے لوگ دنیا میں بہت سارے کام کرتے ہیں لیکن اس سے روحانی زندگی متاثر ہو جاتی ہے۔ بہت زیادہ پیسہ جمع کرنا، ہر وقت رزق حلال کی دوڑ میں لگے رہنا جائز تو ہے، لیکن اگر یہی کام ذہن پر دل پر طاری کر لیا جائے گا تو پھر وہ ذرا بندے کو روحانی طور پر بے سکون کر دے گا، کچھ تکلیف بڑھ جائے گی۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اگرچہ اپنے اصل کے لحاظ سے جائز ضرور ہیں، لیکن اگر ان کی کثرت ہو جائے گی، اعتدال سے بندہ اوپر چلا جائے گا تو وہ بھی نقصان کا باعث ہوں گے۔ ہماری نہ کچھ عادات ہیں، ہمیں کچھ ضروریات ہیں۔ ہم سب سے زیادہ پریشان اپنی عادتوں سے ہوتے ہیں۔ انسان کو سب سے زیادہ خطرہ اپنی خواہشات سے ہوتا ہے۔ کئی دفعہ وہ بندہ کہتا ہے یار یہ میری کبھی جان چھوٹ جائے نا اس بیماری سے تو میں بچ جاؤں۔ وہ جتنی چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے، جن سے ہم نے بچنا ہے، جو ہم نے استعمال کرنی ہے، جس سے ہمیں روحانی شفا ہونی ہے، وہ ساری چیزیں اللہ نے ہمارے رسول کو عطا فرمائی اور ہمارے لیے دے کر بھیجا۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان نسخوں کا صحیح استعمال کریں اور وقت پر کریں۔ فجر اپنے وقت پر اور ظہر اپنے وقت پر، اعتدال رکھیں، تعین کریں۔ رزق حلال کا ٹائم اپنی وقت پر اور عبادت کا وقت اپنے وقت پر۔ ماں باپ کے حقوق کا تعین پورے طور پر، بیوی بچوں کے حقوق کا خیال بھی ان کے وقت پر۔ تو حضور نے ہمیں اخلاقی بلندیاں عطا کی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو انقلاب برپا کیا وہ اخلاقیات کا انقلاب ہے۔ محنت کرنے کی شریعت بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے، لیکن اگر لوگ محنت زیادہ کریں، بڑا کمائیں، پر ساچی نہ بولیں اور اگر بددیانتی نہ چھوڑیں تو وہ بہت زیادہ مشقت تھکا دینے والی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک مقام پہ قرآن میں یہ بھی فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب ہم نے آپ کو اخلاق عالیہ عطا فرما کے بھیجا ہے۔ بلند ترین آپ کی خوب بہترین ہے، اونچے اخلاق کے ساتھ حضور دنیا میں آئے۔ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں صرف میٹھا بولنا اخلاق ہے، حالانکہ میٹھا تو ڈھیر سارے لوگ مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں۔ وقت اپنا ٹائم نکالنے کے لیے آپ چلے جائیں بہت مہنگی دکان پہ اور آپ ایک جوڑا بھی نہ خریدیں، سارے تھان آپ نے کھلوا دیے، سارے سیل مین نے کھول دیے، آپ نے کہا نہیں یہ میرے والا نہیں، اس نے کہا ٹھہرے میں نے پیچھے بھی رکھے ہوئے ہیں کچھ کپڑے، وہ بھی وہ لے کے آیا، وہ بھی آپ نے دیکھ کے کہا مجھے نہیں چاہیے، تو ابھی بھی اس نے ناراض نہیں کیا آپ کو، کہتے ہیں آپ دوبارہ آئیے گا میں نے مال نیا بھی لانا ہے، ناراض نہیں کرتا۔ آپ اتر گئے سیڑھیاں، لیکن جب آپ اتر گئے تو بعد میں کہنے لگا لینا دینا ہوتا کچھ نہیں، وقت ضائع کرنے آ جاتے ہیں۔ تو یہ اس کا اخلاق نہیں تھا، یہ اس کی ٹریننگ تھی۔ اس کو ٹریننگ دی گئی تھی کہ تو نے گاہکوں کے ساتھ سخت
اگر اخلاق کا معاملہ ہو تو پھر کوئی گاہک ہو چاہے گاہک، پھر تو اخلاق ہے. اور اگر صرف اپنا گاہک ٹھیک کرنا ہے، یہ ڈھیر ساری جگہوں پہ معاملات ہیں. تو صرف میٹھا بولنا اخلاق نہیں، میری بات کو سمجھے. عادات کا سنور جانا، طبیعت میں صبر کا آنا، حوصلے کا آنا، وقار کا آنا، سچ بولنا، صرف حلال کھانا، اپنی زندگی میں دوسروں کے بارے میں اچھی سوچیں رکھنا، خواہشات پر کنٹرول کرنا، تحمل مزاجی، بردباری، معاملہ فہمی، ان ساری چیزوں کا نام اخلاق ہے. اپنی عادات کو سنوار لینا یہ اخلاق ہے. لیکن ہمارا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ہم 2 4 5 چیزوں میں اپنے آپ کو بند کر لیتے ہیں. بند. دیکھو ترمذی شریف میں حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اے انس میرے بیٹے، اگر تجھ سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تیرے دل میں کسی کا بغض نہ ہو. سویرے اٹھ کے اپنے دل پر نظر ڈالیں، اپنے آپ سے پوچھیں. صوفیاء کہتے ہیں رات کو بھی پوچھو، صبح بھی پوچھو، اپنے آپ سے پوچھو، دن میں کئی دفعہ پوچھو. حضور کا یہ فرمان بتاتا ہے، فرمایا ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو. اگلے لفظ کیا ہیں حدیث کے؟ حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے. دل صاف رکھنا یہ میری سنت ہے. اور فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اسی نے مجھ سے محبت کی ہے. یہ میری سنت ہے دلوں کی صفائی. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ صرف مسواک کرنا ہی سنت ہے. اور بھائی مسواک لے کے دانت صاف کرنا بھی سنت ہے اور دل صاف کرنا بھی سنت ہے. انسان کا وجود دوسروں کے لیے نفع بخش ہو، یہ بھی حضور کا طریقہ ہے. اعلیٰ ترین اخلاقی بلندیاں، اعلیٰ ترین، یعنی انسان اس کے معاملات جو ہوں وہ بہترین ہوں. مسلمان صرف وہ نماز کے ٹائم نہ ہو، مسلمان وہ صرف محفل کے ٹائم نہ ہو، مسلمان حج عمرہ ان موقع پر مسلمان نہ ہو، بلکہ جب وہ لین دین کرے تب بھی وہ مسلمان ہو. جب وہ کسی کے ساتھ سودا طے کرے، تجارت کرے، تو پھر بھی وہ یہ نہ کہ ایک اسٹامپ پہ لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب اگر اس نے پیسے نہ دیے تو یہ ڈبل واپس کرے گا، اگر یہ بیانہ واپس کرے گا تو پھر ساتھ جگہ نہیں دے گا تو پھر ڈبل دے. لکھا ہوتا ہے نا اسٹامپوں پہ. بھئی لکھنا اور ہے اور شریعت کی اجازت اور ہے. اپنی مرضی سے اپنے مزاج کے مطابق لکھ دیا یہ ناقابل واپسی ہے. آپ نے کیوں قانون بنایا؟ قانون تو رب رسول نے بنا دیے تھے، نئے بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اپنی زندگی میں اخلاقی بلندی، کردار کا حسن، محبت، وارفتگی، ہم سب کا کچھ نہ کچھ پروٹوکول ہو گیا ہے. ہر بندے کا کچھ نہ کچھ پروٹوکول ہے. جس کے 3 شاگرد بھی ہیں نا وہ بھی بڑی مصیبت میں ہے کہ جوتے کوئی دوسرا ہی اٹھائے گا، چاہے 3 ہی ہوں. وہ جس نے ڈرائیور رکھ لیا ہے نا، چلو اللہ نے توفیق دی، تیرے پاس پیسے تھے، تو نے ایک آدمی کو ڈرائیونگ پہ رکھا. اب اس کا خیال ہوتا ہے کہ گاڑی کا شیشہ بھی نا، میرا دروازہ بھی ڈرائیور ہی بند کرے، کیونکہ یہ تنخواہ جو لیتا ہے. او خدا کے بندے، یہ مفت کی مصیبت ہے. اپنے گلے ڈال لی ہے پروٹوکول کی، اس سے باہر آنا چاہیے. زندگی میں انسان خیال کرے. جی مجھ سے کچھ کہے؟ اچھا، کسی نے اگر کبھی ہمارے ساتھ ربط کیا ہے تو وہ بندہ محسوس کرے، ہماری طبیعت بوجھ نہ بنے، ہمارا لہجہ، ہمارا انداز خوبصورت ہو. اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اگر کوئی چیز عطا کرتا ہے تو اپنے فضل سے عطا کرتا ہے. گھر میں 4 لوگ ہوتے ہیں، 4 بیٹے، سب کی آواز خوبصورت نہیں ہوتی. ایک بھائی کی سریلی ہوتی ہے، اللہ اسے نعت خواں بنا دیتا ہے. اب یہ سریلی آواز پیسوں سے بھی نہیں ملتی، محنت سے بھی نہیں ملتی، خدا کے تو شکر کرنے کی بجائے لوگ اپنی آواز کا ریٹ رکھ لیتے.
اس کا ریٹ لگا لیتے ہیں, کہتے ہیں اتنے میں دوں گا. او بھائی یہ تُونے خریدی ہے, کیا بات کرتا ہے؟ یہ تقریر, واعظ و نصیحت یہ خدا کا فضل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو اسپیکنگ پاور دے دیتا ہے, بات کرنے کا سلیقہ دیتا ہے, اس نے بیچنا شروع کر دیا. تو کہتا ہے میں اتنے پیسے لوں گا. اپنی اصل کو جو لوگ یاد رکھتے ہیں ان کے دل اپنے رب کی بارگاہ میں جھکے رہتے ہیں. وہ ہر وقت ڈرے رہتے ہیں, سہمے رہتے ہیں, سہمے. بھائی کوئی 2-4 بندے وچوں تقریر بھی تو سنو نا, سارے ہی موبائل چلان لگ پے ہو. میری طرف توجہ کرو, بناؤ مووی, میں منع نہیں کر رہا, پر میری بھی تو سنو نا. آپ ادھر دیکھتے ہیں تو میں پریشان ہو جانا, یہ کیوں ادھر تک دین. آپ میری بات پر گوتے, میں انہیں ٹوٹ جانا دے بشاک ایک دوجے دی مووی پہ بنایا جے. میں گیا تھوڑی دیر میں تو پہلے ہی بڑا بزدل ہوں, تقریر تھوڑی کرتا ہوں, اور آپ اور مجھے کمزور کر رہے ہیں. اور غور کریں عزیز بھائی, جب انسان سمجھتا ہے نا نعمت اللہ کی طرف سے ہے, پھر وہ جھک جاتا ہے, وہ ڈرتا ہے. پھر وہ کہتا ہے ہو یار, وہ فلانا بندہ مجھ سے زیادہ سیانا ہے, اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, مجھے اگر اللہ نے دیے ہیں تو اس کا فضل ہے. مجھے نا کہانیاں نہیں سنانی چاہیے. میرے رسول پاک نا اعلیٰ اخلاق کی بات کرتے, اونچی بات کرتے. ایک شخص آ گیا حضور سے ملنے, بخاری میں حدیث کی اصل موجود ہے. عرب کے لوگ چونکہ اپنے غلاموں پر روب بڑا ڈال کے رکھتے تھے, پریشرائز کر کے رکھتے تھے. یہ طریقہ ہوتا تھا کہ وہ آواز نہ نکالیں. مثلا غلام نے اگر جانور چھاؤں میں نہیں باندھا, دھوپ میں ہے تو مار پڑ جاتی تھی, کیوں نہیں باندھا. اور اگر اس نے کبھی باندھ دیا نا تو پھر بھی مارتے تھے, کہتے تھے تو اتنا سیانا ہو گیا, تو نے پوچھا ہی نہیں, مرضی کر دی تو نے. ایک مزاج ہوتا ہے پریشرائز کرنا, پریشان کرنا. اور آج بھی میں نے یہ انداز دیکھا ہے, پر غریبوں کے لیے, امیروں کے لیے نہیں ہے. یعنی وہ چلو وزیر تو ایک طرف رہ گئے, پیروں کا بڑا برا حال ہے. اللہ ماشاءاللہ, وہ بھی مرید تگڑا ہو تو رنگ اور ہے, بندہ ماڑا ہو تو انداز اور ہے. یہ ٹھیک نہیں. اقبال کہتے ہیں خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائے, خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائے. درویشی بھی عیاری ہے, شہنشاہی بھی عیاری, سارے عیار مکار ہو گئے. میرے عزیز, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں وہ شخص آیا, اور اس نے آ کر کے نا حضور سے سلام لیا, تو اس نے صحابہ کو بھی نبی پاک کا ادب کرتے دیکھا, پر وہ سمجھ نہیں نہ سکا کہ یہ ادب ہے. اس پر مجبور نہیں کیا نبی پاک نے, کسی پر کوئی ایسی پابندی نہیں. اس نے ادب کرتے دیکھا, تو چونکہ اس نے بادشاہ دیکھے تھے, وہ ڈرنے لگ گیا اور کانپنے لگ گیا. حضور نے فرمایا کیوں ڈرتے ہو؟ کیونکہ وہ دور سے آیا تھا, ملک شام سے. تو وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں نا مدینے کی ریاست کے سربراہ کے پاس آیا ہوں, ڈر لگتا ہے کوئی ایسی بات نہ ہو جائیں, آپ ناراض ہو جائیں. ماڑا بندہ بیچارہ مفت کے روب میں آ جاتا ہے کئی دفعہ, اور حضور کو تو اللہ نے روب دیا ہے, سرکار کا تو اصلی روب ہے. یہاں تو بعض غریب مفت کے روب میں بھی آ جاتا, ڈر رہا ہے. اب حضور اسے تھبکی بھی دے دیتے, بات سمجھا بھی دیتے تو بات ٹھیک تھی, لیکن وہ بات تو دور چلی گئی. پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا سن بھائی, تو کسی ریاست کے سربراہ کے پاس نہیں آیا, تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لیتی. تو غریب ماں کا بیٹا ہوں, غریب ماں کا. حضور نے بتلایا کہ کسی اخلاق یہ ہے کہ کسی شخص کو آپ کسی پریشر میں نہ ڈالیں, اسے پریشان نہ کریں. آپ کا وجود, آپ کی طبیعت کسی کے لیے بوجھ کا باعث نہ بنے. میں نے اپنی زندگی میں ایک ارادہ کیا ہوا ہے, اس کے لیے مجھے نیند بھی کم کرنی پڑتی ہے. میں نے دیکھا کہ جب کسی کو بلایا جاتا تھا نا, خطیب صاحب کو, پیر صاحب کو, تو بڑے بڑے فون کرنے پڑتے تھے, کتے پہنچے ہو, کتے آ گئے ہو, باہر جانا پہنتا سی, بندے پریشان ہو جاتے تھے. میں نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی نے کہا ہے نا 2 بجے, تو وہاں 2 بجے سے 5 منٹ پہلے جانا ہے. سانو ٹینشن جنی مرضی ہوئے, سامنے والے نو نانا ہوئے.
میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ہوتا کیا ہے، نہیں آپ کا تو خیر کوئی ایسا لیٹ نہیں ہوا، اللہ آپ کو جزا دے، اور میرے خوشی ہے آپ نماز پڑھ رہے تھے، یہ خوشی ہے، اور بڑی خوشی ہے کہ آپ نے جلدی سے نماز پڑھ لی، ورنہ اللہ خیر کرے۔ ویسے میں کو تھوڑے جو بھی ویکھے رہے جنہیں نہیں پڑھی، چلو کہڑا تساں کسی نہ گل کرنی ہے، ایک بات یاد رکھنا، کوئی نہیں اجر ملے گا محفل میں آنے کا، بالکل نہیں۔ ایسے اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں نہ دیا کرو، فرض پہلے ہے اور نفل، یہ کوئی کہانی نہیں کہ آپ محفل بڑی تگڑی کرائیں اور فلانا کم۔ مجھے ایک دفعہ ایک صاحب نے کہا جی 22ویں محفل ہے یا 21ویں ہے، آپ کو بلانا ہے، پہلے فلاں بزرگ آئے، فلاں عالم آئے، تو میں نے کہا نماز پڑھتے ہو؟ کہنے لگا نہیں، دعا کریں۔ تو میں نے کہا آج کے بعد نہ کسی کو بتانا کہ اتنے علماء کو میں نے دعوت دی ہے، وہ کہیں گے اتنے مولوی مل کے بھی اسے نمازی نہیں بنا سکے۔ تو اس لیے یہ اصل پہ آئیں، کیا مطلب اس کا مطلب ہے کہ نماز پڑھی نہ جائے اور باقی سارے کام کیے جائے؟ نماز اصل ہے، نماز روح ہے، اور حضور ناز سے بھی بڑے راضی ہوتے ہیں، پر میرے نبی نے فرمایا نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو جب تو نماز پڑھتا ہے حضور کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، یہ تو کر نہیں رہا اور باقی تو ادھر ادھر بھاگتا پھرے، تو یہ اضافی بات۔ تو میرے عزیز، ایک تو حضور نے ہمیں یہ اخلاق دیا ہے کسی کو تکلیف نہ دیں، کوشش کریں۔ ایک دفعہ نا ایک صحابی نے نبی کریم علیہ السلام سے کہا میرے گھر کھانے کے لیے آئیں۔ اس نے دیکھا کہ حضور پر بظاہر کچھ آثار ہیں بھوک کے، کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا۔ چہرہ دیکھا اس نے تو بندے گنے حضور کے پاس کتنے بیٹھے ہیں، تو 4 لوگ بیٹھے تھے۔ اس نے فٹافٹ گھر جا کے کہا 5 لوگوں کا کھانا پکا دے۔ 5 لوگوں کا کھانا پک گیا۔ اب وہ حضور کو دعوت دینے آئے۔ آپ کو پتہ ہے آج کل لڑکے والوں نے جہیز مانگنا چھوڑ دیا ہے، پتہ جی کہ نہیں؟ میں تم خبر دے رہا ہوں، یاد رکھیا جی۔ وہ کہندے نے اسی جہیز نہیں لینا، بس تسی 600 منڈے جی بندے دی روٹی پکا چھڑنی، 600 دی تے روٹی مینیو اسی دیاں گے۔ وہ ویکھو جی وہ منڈے نے روز آنا ہے تے منڈے دے یاراں نے تے گھروں نہیں روٹی لبدی، کبھی نہیں کھائی۔ آپ کبھی دیکھیں بیٹی کے باپ کو، وہ کھانے والی لائنوں پہ یوں پھر رہا ہوتا ہے جیسے کوئی بندہ پاگل ہو گیا، دعائیں کراتا ہے، پیر صاحب دعا کرنا اور میری عزت رہ جائے، کتے روٹی نہ تھوڑ جائے۔ ساری زندگی کے تانے بیٹی کے لیے، کیوں تکلیف دیتے ہو کسی کو؟ گھر روٹی نہیں ملتی، دعائیں کراتے پھرتے ہیں، دعائیں والد دیوانوں کی طرح بیچارہ وہ کناتوں کے اندر پھرتا ہے کہ یا اللہ روٹی پوری ہو جائے، غریب آدمی ہوں، بیٹی نے گھر جانا ہے، پھر ایک دیکھ ساتھ بھی بھیجنی پڑتی ہے، ساتھ بھیجو گے تو عزت رہے گی، اور گھر کھانا نہیں کھاتے ہم، کیوں تکلیف دیتے ہو کسی بیٹی والے؟ کیوں ہم پریشان کرتے ہیں؟ کیوں اس طرح کی آزمائشوں میں ڈالتے ہیں جس سے سامنے والا بیچارہ آزمائش میں آ جائے؟ حضرت ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ 4 لوگوں کو گن کے گئے، کھانا گھر میں پکوا کے واپس آ کے عرض کی حضور روٹی پک گئی آ جائیں۔ جب وہ واپس آئے تو ایک صحابی اور آ گئے تھے زیارت کے لیے، وہ بھی اٹھ کے ساتھ چل دیے۔ پتہ ہے حضور نے فرمایا، نبی پاک مالک ہے ہماری جانوں کے، حضور مالک ہے، مالک، حضور کے لیے تن من دھن ہر شے قربان تھی غلاموں کی۔ حضور 5 کیا 100 بندہ لے جائیں تو بسم اللہ کریں صحابہ، لیکن نبی کریم نے اصول دیا، اخلاقی عالیہ کی بلندی سکھائی۔ اس صحابی کے گھر کے دروازے کے قریب جا کے حضور نے فرمایا بھئی 5 بندوں کا تم نے کھانا پکایا تھا، یہ جو شخص آئے ہیں یہ اپنی مرضی سے آئے ہیں، میں نے دعوت نہیں دی، اگر تم اجازت دو تو یہ اندر آئیں گے ورنہ یہ واپس جائیں گے، تم اگر اجازت دو۔ کسی کو تکلیف دی جا سکتی؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں خبر کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ فلانے نے یہ کیا ہے کہ نہیں کیا، لیکن الزام گھر بیٹھے بیٹھے الزام لگا دیتے۔ گھر بیٹھے میں ایک جگہ پہ بیٹھا تھا، وہ کہنے لگے جی ایڈی چھیتی پیسے کمائے نہیں جا سکتے، کوئی رولا ہے وے۔ اور میں نے کہا کیا آپ، رب تو فرماتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں وہاں سے دے دیتا ہوں کہ بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیسے؟
आपके जिम्मे लगाया अल्लाह ने बांटना, माज़अल्लाह। हम अपने घर बैठ के लोगों को बुरा भला कहते रहते हैं, सोचते रहते हैं। हुजूर ने फरमाया तू कहेगा तो ये आएंगे वरना वापस जाएंगे। अर्ज की हुजूर मेरी माँ कुर्बान, मेरा बाप कुर्बान। हुजूर सारा कुछ ही आपका है, बिस्मिल्लाह ले आए साथ। तो अखलाक ये है कि हमारा मिजाज देखो, बहुत सारे टीचर हैं वो घर जाके भी टीचर ही बन जाते हैं। उनका दिल होता है घर वालों से कहो निकालो किताबें सबक पढ़ाऊं। ओ भाई तू बाहर टीचर था, खुदा के बंदे, यहाँ तू किसी का बेटा है, किसी का शौहर है, बीवी बेचारी सवेर से बैठी है, उसने तेरे साथ कुछ 4 बातें करनी है, किसको सुनाए बात अपनी, तेरे लिए आई है सारा कुछ छोड़ के। तू टाइम देने को तैयार नहीं, तू बाहर हंसता खेलता दोस्तों के साथ आया, घर आते तेरा मूड खराब है। क्या मतलब इन बात? सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। जज साहब का ख्याल होता है घर जाऊं तो कोई ना कोई फैसला ही कर दूं। अल्लामा साहब, पीर साहब, उनका भी ख्याल होता है मैं जाऊं तो सारे उठ के खड़े हो जाए, किबला आ गए। क्या बात करते। जिंदगी को नॉर्मल बनाएं, जो इखलाक हमें हमारे रसूल ने अता फरमाए, नबी करीम ने जो ज़ौक़ हमें दिया है। हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा, हजरत आयशा सिद्दीका, अल्लाह तोड़ा भला करे जी। तुम पहले दसना सी पैसे देने ने, अल्लाह आपको खुश रखे। ए मैनू बड़े ने जी जेड़े आ गए ने, उन्ना को बंदा उठिया जी, पैसे लैन आए होंदे ते तुहाडे नाल पहला कोई गल करदे। असी ते दिल से लैन दे आदियां, और दिल लिया है तो याद भी रखना, तुमको आदत है भूल जाने की। अब हो गया जी, अल्लाह आपको खुश रखे। आप मेरी बात सुने। अल्लाह ताला ने ना, मैंने अपनी ज़िंदगी में, चूँकि मैं काबिल आदमी नहीं हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, और मैंने सादी अम्मा के हाथ की रोटियाँ खाई हैं। बिल्कुल गरीब बहन भाइयों का भाई हूँ, गरीब रिश्तेदार हैं मेरे, मैंने गरीब पीर भाई संगी भी ज़्यादा माड़ी है। अपनी ज़िंदगी में एक तय किया है कि नोटों शोटों के चक्कर से ज़रा बचना है। हाँ, वो बंदा गांव निकल जाता है तो पिछले लभदे रह जाते हैं। कहता पता करो ये काम ही नहीं हम करते, सानू तख्त हज़ारे दी लोड़ की है, नाले की लगे शहर बंबोल दे नाल, असी ते अपनी बाल के सेकने आ, सानू की लगे किसी और दे नाल। बिल्कुल, अल्लाह आपको खुश रखे, सलामती अता करे। मैंने तो ये तय किया है अपनी, देखें मैं नज़र न्याज का मुखालिफ नहीं, नजराना तो हुजूर ने फरमाया था हज़रत उमर से, जो खुद ब खुद मिले वो अल्लाह की तरफ से है, बुखारी में मौजूद है। लेकिन क्या मुसीबत है, आप तय कर रहे हैं, रेट लगा रहे हैं। मैंने एक दफ़ा ना, और मैं जुमे में दोस्तों से कह रहा था कि अब तो माहौल बदल गया है, ज़्यादा झूठों में एक बंदा सच बोले तो सच अजनबी लगता है, वो सच अजनबी लगता है कि यार ये इसे सच ही बोल दिए। एक दोस्त ने बड़ी दूर से फ़ोन किया, बड़ी दूर से, आपका टाइम दरकार है। मैंने कहा हाँ उन दिनों में मेरे पास गुंजाइश है, मैं आ जाऊँगा। कहने लगे पैसे कितने? मैंने कहा यार नहीं मैं आ जाऊँगा। कहने लगे नहीं फिर भी बड़ी मुरव्वत बड़ी हो गई, कुछ बताएं। मैंने कहा यार आप शर्मिंदा करने लग गए हैं, मैं इंशाल्लाह अल्लाह तौफीक देगा, अल्लाह ने सेहत दी तो मैं हाजिर हो जाऊँगा। तो बंदा पता मुझे क्या कहता है, कहता है अगर आप पैसे भी नहीं लेते फिर आपके मकासद क्या हैं? मैं परेशान हो गया। वो मैंने कहा बेमौसमा फल नहीं समझ में आ रहा तुम्हें। ओ खुदा के बंदो, ये मेरे रसूल पाक का दीन है, तुम्हारा का ख्याल है अच्छे लोग नहीं हैं? मैं सबसे गुनाहगार हूँ, छोटा हूँ, हुजूर की उम्मत में बड़े बड़े नेक लोग मौजूद हैं। तो इसलिए ज़्यादा उलझे नहीं इन चीज़ों में। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बस मैं बात समेटनी है जल्दी, एक दो बातें और करनी, आप मेरी बात पर तवज्जो फरमाएंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम जब घर आते ना, तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं जितनी देर हुजूर घर रहते थे ना, ये आपने याद रखनी है बात, शिफा शरीफ में मौजूद है और भी किताबों में मौजूद है, जितनी देर हुजूर घर रहते थे ना, घर वालों का कोई ना कोई काम ही करते रहते थे। हम ना बन जाते हैं मखदूम बन के, हमारी खिदमत करो, फिर हम तंग भी होते हैं कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, देखो फलाना पानी लेके नहीं आया, फलाने ने सलूट ही नहीं किया। मुझे बड़ी याद है, मैं कभी कभी ना अपनी अम्मा जी से कहता कि अम्मा जी आपकी माशाल्लाह बेटियां हैं, बहुएं हैं, अब आप काम छोड़ दें, आप खुद के उठ चली जाती हैं, फलानी चीज़ मैं खुद बना लेती हूँ, सब्ज़ी काट लें, तो छोड़ दें,
तो मुझे अपनी वालदा का एक जुमला नहीं कभी भूलता। मेरी अम्मा जी मुझे कहने लगी, पुत्र जेड़ा बह जाता है ना वो फिर बह ही जाता है। थोड़ा जिहा मैनू टुरन फिरन दिया कर, बंदे दे जिसम में जान रहिंदी, जेड़ा बह जाता वो। तो मैं वेख्या कई बह ही गए ने, कर्म वाले उठते ही नहीं, कोई काम ही नहीं करते। एसी वाला कमरा, एसी वाली गाड़ी, एसी वाला दफ्तर, वो जिंदगी सारी ठंडी कर ली उन्होंने। और इकबाल रो के कहने लगे, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तान आसानी। तो अपने इर्द गिर्द के जितने लोग हैं उनका कोई काम किया जाए, उनके लिए ना कुछ आसानी की जाए। देखो हुजूर तकलीफ नहीं देते थे, घर वालों को भी नहीं, दाएं बाएं वालों को भी नहीं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, अगर खाना पसंद होता खा लेते, ना पसंद होता तो छोड़ देते, पर उसमें से नुक्स नहीं निकालते थे। एक आदमी कितनी देर आग के सामने खड़ा रहा, कितनी तकलीफ सही है, और तनकीद करने वाले ने 1 मिनट में कह दिया ले जा उठा के, सारी जिंदगी नमक नहीं डालना आया। ये लहजा कितना खतरनाक है। आपको पता है कि गर्मियों में आग के सामने खड़े होकर खाना पकाना कोई आसान काम है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा, किसी का ना बंदा कोई काम कर दे, किसी को कोई फायदा हो जाए, किसी के लिए नफा बख्श हो जाए। तीसरी बात, हुजूर अलैहिस्सलाम ने चांद के 2 टुकड़े किए, डूबे हुए सूरज को निकाला है, दरख्तों ने सजदा किया, पत्थरों ने कलमा पढ़ा। ये सारे मौजज़े अल्लाह ने मेरे रसूल को अता फरमाए। लेकिन हुजूर का जो तारुफ हुआ था ना लोगों को, सबसे पहला तारुफ ये था कि ये सादक और अमीन है। इससे हुजूर की अजमतों का तारुफ हुआ था, सच बोलना है और दयानतदार रहना है। हमारा ये मसला बन गया है, हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला ना मईशत का है, ना मुआशरत का है, ना कुछ और है। इस मुल्क का मसला दयानतदारी का है, दयानतदारी। और करप्शन बिल्कुल ऊपर नहीं, सिर्फ सारी नीचे भी मसला है, नीचे भी मसला है। रेडी वाला जो है ना, रेडी वाला वो भी सही फल सामने लगाता है, और जो गलत मलत होते हैं वो उसने दिखाने के लिए वो रखे। और अगर आपने कभी चुन के वो डालने शुरू किया तो कहता मैं सारे बेचने ने, रला के देने ने, तो भाई फिर आपको रखने भी मिला के चाहिए थे। रखे लहदा है, देने मिला के। अगर दयानतदारी, देखो पैसे थोड़े हों लेकिन अगर दयानतदारी हो ना तो अल्लाह ताला उनमें बरकत पैदा फरमा देता है, और थोड़े थोड़े मामलात पे गुजारा होने लग जाता है। और एक और बात भी, हमारे सूफिया फरमाते हैं, रिज़्क़े हलाल में सब्र होता है, तहम्मुल होता है, सुकून करार आ जाता है। 2, 4, 5 हज़ार में भी बंदे के दिल में ठहराव पैदा होता है। और ये जो हराम है ना, ये भूख बढ़ाता है, हिर्स बढ़ाता है, हवस बढ़ाता है, इससे प्यास बढ़ जाती, और इकट्ठे करो और इकट्ठे करो और इकट्ठे करो, ये जान नहीं छोड़ता। नबी पाक ने सच का सबक पढ़ाया, सच का। रसूल पाक दयानतदारी की बात करते, पहला सबक ही सच का दिया। एक सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह मोमिन बुज़दिल होता है? फरमाया हो जाता है कभी। बखील होता है? फरमाया हो जाता है कभी। या रसूलल्लाह मोमिन झूठा भी होता है? फरमाया नहीं, मेरा मोमिन झूठ नहीं बोलता। मोमिन और झूठ, मोमिन झूठ नहीं बोलते, हुजूर सच बोलते। नबी पाक के जो पक्के दुश्मन थे ना, पक्के, कैसरे रूम ने अबू सुफियान अभी कलमा नहीं पढ़ते थे, अपने दरबार में खड़ा करके दर्जनों सवाल पूछे। एक सवाल उसने ये भी पूछा, कहा आप मुखालिफ हैं चचा होके, आप नहीं मानते, उनसे जंगे लड़ते हैं, ये बताएं कभी उन्होंने झूठ भी बोला है? ओ सज्जनों सुनो ना, ओ दोस्तों सुनो यार, कभी बंदे की जुबान से कोई ऊपर नीचे निकल ही जाता है? कभी झूठ भी बोला? कभी? तो अबू सुफियान ने छड़ी उठा के दोबारा जमीन पे रखी, कहने लगे मैं मानता नहीं, कलमा नहीं पढ़ता। अभी मुसलमान नहीं थे, लेकिन वो मेरे भतीजे हैं, मेरे सामने सैयदा आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा की गोद में वो खेले। मैंने उन्हें चचा के घर में भी देखा और दादा के कंधों पर भी देखा।
गोया मैंने उन्हें सैयदा खतीजा का दूल्हा बने भी देखा और उनकी गोद में बेटियों को खेलते भी देखा। मेरे सामने उनके बाल सफेद हुए, लेकिन मुझे कसम है उस महबूब की जुबान से जब भी निकला हक और सच ही निकला।